اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ ایک محفل میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور جناب امیر علیہ السلام کے اور بھی صحابہ وہاں پہ تشریف فرما تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا جناب امیر علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ بابا، اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگارہ مجھے بہت وسیع حکومت عطا کر اور میری جیسی حکومت کسی کو عطا نہ کر۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بابا، آپ کی حکومت اور ہمارے نانا کی حکومت، اس حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ کی حکومت بھی ویسی ہے جیسے جناب سلیمان کی تھی؟ اس وقت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسن، یاد رکھو جیسی حکومت آپ کے نانا کو پروردگار نے عطا کی ہے اور آپ کے بابا کو عطا کی ہے، کائنات میں ایسی حکومت پروردگار نے کسی کو عطا نہیں کی۔ کہا بابا اگر یہ بات ہے تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تو بابا تھوڑا سا نظارہ تو دکھائیں اپنی حکومت کا۔ اس وقت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، روایت میں ملتا ہے کہ اٹھ کے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دعا کی کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ وہ کون سے الفاظ تھے جو جناب علی علیہ السلام نے دعا میں استعمال کیے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف ایک بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کر کے زمین پر بلایا۔ اس ٹکڑے نے نیچے آ کر ایسے بچھ گیا جیسے کپڑا بچھتا ہے۔ جناب اس بادل کے ٹکڑے نے خدا کی وحدانیت کی، جناب سرور کائنات کی نبوت کی، جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی، اور جناب علی علیہ السلام نے دوسرے ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ بھی آسمان سے ٹکڑا اتر کے نیچے آ گیا۔ جناب امیر کی بھی اسی طریقے سے گواہی دی جیسے پہلے بادل نے دی تھی۔ اب جناب امیر فرماتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ اس پہ سوار ہو کے ذرا تمہیں میں علاقہ دکھاؤں، جگہ کی سیر کراؤں؟ سب نے کہا جی ہم چاہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی اور جناب سلیمان بھی اس پر سوار ہو گئے اور وہ بادل پرواز کرنے لگے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جب یہ پرواز کر رہے تھے، اس وقت امام حسن علیہ السلام نے بابا سے ایک اور سوال کیا کہ بابا، جناب سلیمان نبی جو ہیں ان کی حکومت ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھی، بابا آپ کی حکومت کا معیار کیا ہے؟ آپ کی حکومت جو ہے، آپ کی سلطنت جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے؟ جناب سلیمان نبی کی تو انگوٹھی پر قائم تھی۔ اس جناب امیر نے فرمایا کہ میری حکومت جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں وحدانیت خدا کی وہ آنکھ ہوں جو پورے عالم پر چھائی ہوئی ہے، کہ میں خدا کی آنکھ ہوں۔ کہا اس کے بعد کہ میری حکومت جس پر قائم ہے کہ میں وہ زبان ہوں کہ جس کے ذریعے پروردگار کی وحدانیت کو پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں خدا کا نور ہوں جو اس پوری کائنات میں چھایا ہوا ہے، اور میں وہ دروازہ ہوں کہ جس سے گزر کے لوگ خدا تک پہنچ سکتے ہیں، اور میں خدا کی حجت اس زمین پر ہوں۔ ان چیزوں کی وجہ سے میری حکومت اور سلطنت میری قائم ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ سلیمان نبی کو بھی کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے، وہ مل جائیں؟ تو سب نے حیرانگی سے اظہار کیا کہ ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ جناب سلیمان فارسی آگے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں وہ کون سے باغات ہیں جہاں پہ وہ بادل ہمیں اڑا کے لے گئے۔ جو تعریف جناب سرور کائنات سے، جناب امیر المومنین سے ہم نے جنت کی سنی تھی کہ باغ ہوں گے، درخت ہوں گے، کھیت کھلیان اور ہر چیز کی خوبصورتی ہوگی، تمام خوبصورتیاں ہم وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ دیکھا ایک جوان اس باغ میں لیٹا ہوا ہے۔ جناب امیر المومنین اس جوان کے پاس گئے اور وہ انگوٹھی جو جناب سلیمان کی تھی اپنی جیب سے نکال کر اپنے صحاب کو پہلے دکھائی اور دکھایا کہ اس کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اس انگوٹھی کے اوپر تحریر تھا یا محمد اور یا علی علیہ السلام کا نام۔ جناب علی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی جیسی اس جوان کی ہاتھ میں پہنائی، وہ جوان اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جناب امیر علیہ السلام نے بتایا
کہ یہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، پروردگار کے نبی۔ جناب سلیمان اٹھے، انہوں نے خدا کی وحدانیت، جناب سرور کائنات کی نبوت، جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے یہ بات سب کو بتائی کہ مجھے جو سلطنت، جو حکومت عطا ہوئی تھی، پروردگار نے مجھے سب کچھ جناب سرور کائنات اور جناب امیر المومنین کے صدقے میں عطا کیا تھا۔ یہ وہ معجزات ہیں جو جناب امیر علیہ السلام کے بھرے پڑے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے لوگوں کو معجزات دکھائے۔ جناب امیر علیہ السلام کی عزت کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے تب بھی جناب علی علیہ السلام وہ دروازہ ہیں جہاں سے گزر کے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ خدا کی حجت کا نام بھی علی ہے، خدا کے نور کا نام بھی علی ہے، خدا کی آنکھ کا نام بھی علی ہے، خدا کی زبان کا نام بھی علی ہے۔ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔